نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پررحم ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوں گے اور ہر سیگمنٹ ہی میں ہم قرآن مجید سے متعلق گفتگو کریں گے. جو بچوں ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا وہ چھوٹی سی ایک کلاس ہوگی ہماری. اس میں کیا ہوگا، قاری صاحب ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات ہمیں سنائیں گے، تلاوت ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد ہم علم تجوید کے کچھ قواعد سمجھیں گے. تو بچوں پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تو آپ نے مل کے بتانا ہے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. جی. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ حافظ محمد عبداللہ اتاری. ماشاءاللہ. حافظ محمد عبداللہ اتاری. عبداللہ بھائی، آج قرآن مجید کی کس سورت کی آیات آپ پررحم میں تلاوت کریں گے؟ میں سورۃ القلم کی چند آیت کی تلاوت کروں گا. جی. تو سورہ قلم کی چند آیات سے ہمارے عبداللہ بھائی اس سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. افنجعل المسلمین کالمجرمین. ما لکم کیف تحکمون. ام لکم کتاب فیہ تدرسون. ان لکم فیہ لما تخیرون. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. سورہ قلم کی چند آیات سے ہمارے سیگمنٹ کا پررحم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم علم تجوید سے متعلق ایک اصول سمجھیں گے اور بڑا آسان اصول ہے، اور ان آیات میں مختلف مقامات پر وہ اصول ہمیں نظر آتا ہے. وہ اصول کیا ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، آپ نے قرآن مجید کے مختلف حروف پر ایک علامت دیکھی ہوگی، 3 دندان والی. 3 دانت بنے ہوتے ہیں، گویا کہ 3 دانت ہوتے ہیں اس کے اس طرح. ٹھیک ہے؟ 3 دندان والی ایک شکل ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے تشدید. کیا کہا جاتا ہے؟ 3 دندان والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، جس حرف پر یہ تشدید آ جائے اس حرف کو کیا کہیں گے؟ مشدد. مشدد. شاباش، آپ کو پتہ ہے پہلے سے.
تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ تشدید آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ اب مشدد حرف کو پڑھنے کے کچھ قواعد بیان کیے گئے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر، اور ایک مرتبہ خود اپنی حرکت کے ساتھ ذرا رک کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بھی اس کی کچھ ضروری باتیں علم تجوید میں بیان کی جاتی ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات ذکر کروں گا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی نون مشدد ہو، کیا ہو؟ نون مشدد۔ اچھا، نون مشدد کب ہوگا؟ جب نون پر کیا آ جائے گی؟ تشدید۔ ماشاءاللہ، نون پر جب تشدید ہوگی، 3 دندان والی شکل ہوگی، تو اس نون کو کیا کہیں گے؟ نون مشدد، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ اصول ہے کہ قرآن مجید میں جہاں نون پر تشدید آ جائے یعنی کہ نون مشدد ہو، وہاں نون میں کیا کرتے ہیں؟ غنہ۔ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز لے جانا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں غنہ کرنا یہ اصول ہے۔ دیکھیں ویسے تو حروف اخفا کی پوری تفصیل ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین میں کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک پورا اصول ہے، وہ بھی درست ہے۔ یہ بہت آسان قاعدہ ہے، بس نون پر جہاں بھی تشدید نظر آئے گی ہم نون میں کیا کریں گے؟ نہیں، اس کو کہیں گے نون مشدد، اور اس میں کریں گے کیا؟ جہاں بھی نون پر تشدید نظر آئے گی اسے کیا کہیں گے؟ نون مشدد، اور اس میں کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں ان آیات میں بالکل ابتدا میں آپ دیکھیں نون نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ 3 دندان والی شکل ہے، تو یہاں کیا کریں گے؟ غنہ۔ قاری صاحب یہ پڑھ کے دکھائیں آپ صرف یہ والا کلمہ، اور اس طرح پڑھیں کہ نون مشدد میں غنہ ہو۔ ماشاءاللہ جی۔ اسی طرح آگے دیکھتے ہیں، یہ کلمہ آ رہا ہے جنات، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیں نون پر کیا آیا؟ نون پر تشدید آ گئی، نون مشدد ہو گیا، کیا ہونا چاہیے؟ قاری صاحب پڑھیں اس کو ذرا۔ جنات۔ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ لوگ بتائیں گے یہاں پر قرآن مجید کی ان آیات میں کہیں اور نون مشدد ہو؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ ماشاءاللہ جی، مائک دیں گے ان کو، نام بتائیں گے اپنا۔ علی حسن۔ علی حسن بھائی بتائیں گے اور کہاں پر ایسا نون ہے جس پر تشدید ہے؟ جناتی کے برابر۔ جناتن کے برابر میں اس لفظ کو پڑھ کے دکھا دیں، یہ والے لفظ، اس لفظ کی بات کر رہے ہیں آپ، اس کو پڑھ کے بتائیں کیا لکھا ہے؟ نعیم۔ ہاں تو یہ دیکھیں یہ نون پر تشدید ہے اور یہاں غنہ ہوگا، ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت آسان قاعدہ ہم نے سمجھا کہ نون مشدد جب بھی ہوتا ہے یعنی کہ نون پر جب بھی تشدید آتی ہے تو نون میں کیا کرتے ہیں بچوں؟ غنہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان اصول، ان قواعد کی رعایت کرنے اور درست مخارج کے ساتھ، درست لہجے کے ساتھ قرآن مجید پڑھ کے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے بچوں زور سے؟ جی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، کوئی اچھی چیز مانگتے ہیں یا کسی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ یہ دعا کے آداب میں ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں دعا کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ جی خدمتی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہوتا کیا ہے بچوں؟ قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کے جو فضائل پیارے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے، مفسرین نے، علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیے ہیں، ان فضائل کو سنتے ہیں، ان روایات کو، ان باتوں کو سنتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان فضیلتوں کو، ان حدیثوں کو سن کر ہمیں بھی جذبہ پیدا ہو اور ہم بھی قرآن کی ان آیتوں اور صورتوں کی تلاوت کر کے ان حدیثوں پر، ان روایتوں پر عمل کر کے اللہ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ تو خدمتی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اپنے نیت بھی کرنی ہے کہ جو فضیلت سنیں گے، جب موقع ملے گا اس فضیلت کو پانے کے لیے انشاءاللہ اس حدیث پر اور اس روایت پر جو کچھ سنیں گے ہم اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں اس دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل، مل کے بتانا ہے۔ ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ سورت اور آیات کے فضائل۔ پیارے بچوں، آج قرآن مجید کی 3 صورتوں کے فضائل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور وہ تینوں صورتیں بالکل ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہیں، اور وہ قرآن مجید کے آخری پارے میں سب سے آخر میں ہیں۔ اب بتائیں گے وہ کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ قرآن مجید کے آخری پارے میں اور سب سے آخر میں 3 صورتیں ہیں ایک ترتیب کے ساتھ۔ جی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ ماشاءاللہ، ان کا جواب اونچی آواز میں، ان کا جواب
سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ بچوں ان صورتوں کے ویسے تو کئی فضائل ہیں، کچھ روایات ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جنتی صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا پڑھو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ پڑھو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کچھ نہ پڑھا، تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو، میں خاموش رہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، یعنی تیسری مرتبہ فرمایا پڑھو، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھوں؟ تو پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح اور شام، کیا کہا؟ صبح اور شام، ارشاد فرمایا صبح اور شام قل هو اللہ احد، یعنی کہ سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس تین تین مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہیں ہر چیز سے کفایت کریں گے، یعنی ہر چیز کے لیے کافی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری فضیلت ہے، صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں پڑھے گا، یہ تینوں صورتیں ان کی تلاوت کرنا اسے ہر چیز سے کفایت کرے گا، ہر چیز کے لیے کیا ہوگا؟ کافی ہوگا، اللہ پاک اس کو برکت عطا فرمائے گا۔ یہاں پر بچوں ایک لفظ آیا ہے معوذتین، کیا لفظ ہے؟ معوذتین۔ جی یہ حدیث کی کتابوں میں بھی جب ان صورتوں کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، فقہ کی کتابوں میں تو یہ لفظ آتا ہے، تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں معوذتین کسے کہتے ہیں؟ معوذتین کا مطلب ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا جب ملا کے ذکر کرتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں یا اس کو بطور وظیفہ جب پڑھنا ہوتا ہے تو بزرگ فرماتے کہ معوذتین کا ورد کرو۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں معوذتین کیا ہے، تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جو قرآن مجید کی بالکل آخر میں 2 صورتیں ہیں ملا کر، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کیا کہتے ہیں؟ معوذتین۔ تو اللہ پاک ہمیں ان مبارک صورتوں کی تلاوت کرتے رہنے کی اور ان کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے بچوں؟ ماشاءاللہ۔ تو کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں بڑھیں گے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہمارا ریکارڈڈ سیگمنٹ ہوگا۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، قرآن مجید میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جن چیزوں کا، جن افراد کا، اپنی جن نعمتوں کا، مخلوقات کا ذکر کیا ہے، ان میں سے کسی بات کو سنتے ہیں تاکہ ہماری نالج میں اضافہ ہو۔ قرآنی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے سیگمنٹ ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں آیا بلکہ ایک سے زیادہ جگہوں میں آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت بنایا، جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ آپ کی خوبصورتی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سرخ چہرے، نرم و ملائم بالوں، سفید جسم اور لمبی داڑھی والے تھے۔ پیارے بچوں، آپ علیہ السلام اللہ پاک کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کا ذکر فرماتے تو ارشاد فرماتے تھے وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بہت سارے انعامات عطا فرمائے، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے جو چاہا اللہ پاک نے وہ آپ کو سکھا دیا۔ ایسے ہی اللہ پاک نے آپ کو حکومت مضبوط کرنے کے سورسز بھی عطا فرمائے اور آپ کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا علم بھی عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ پیارے بچوں، آپ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے 100 سال کی عمر میں وفات دی گئی۔ جب آپ علیہ السلام کو غسل اور کفن دے دیا گیا تو صبح ہو گئی، سورج نکل گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کریں، تو ان پرندوں نے اتنا سایہ کیا کہ وہاں زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پرندوں سے فرمایا اپنا ایک ایک پر سمیٹ لو۔ پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف
اور ایک آیت سنتے ہیں جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا، تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کر اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، بے شک وہ اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سنا، ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں آج ایک ایکٹیویٹی ہوگی۔ بچوں آج ایک مقابلہ ہوگا، دائیں بائیں سے ایک ایک بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ سامنے آئیں گے بورڈ کے پاس، ان سے کچھ سوالات ہوں گے، کوسچنز ہوں گے، وہ اپنے ذہن میں ان سوالوں کا جواب سوچیں گے، جو جواب ان کو سمجھ میں آئے۔ ریڈ کلر کی سامنے باسکٹ موجود ہوگی، اس باسکٹ میں بہت سارے پیپرز ہوں گے، مختلف پیپرز ہوں گے، اور ان میں آپ کے سوالات کے جوابات موجود ہوں گے۔ آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ جلدی سے ان پیپروں میں اپنے سوال کے جواب کو تلاش کرنا ہوگا، جو سوال ہوگا اس نمبر کے حساب سے بورڈ پر آپ وہ پیپر پن کر دیں گے۔ منہ سے کچھ نہیں کہنا، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، دوسرے کے بورڈ کو دیکھنا نہیں ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ ہم جواب دے سکیں۔ 6 سوالات کے جوابات کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون دوسرے بھائی کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ لوگ مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ تو سیگمنٹ کا نام ہوگا جواب ڈھونڈے، مل کے بتائیں گے ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ۔ جواب ڈھونڈنا ہے، لیکن جواب ڈھونڈنے کے لیے بچوں کو ڈھونڈنا ہے۔ کون سا بچہ آئے گا؟ دائیں طرف سے کون آئے گا؟ ماشاءاللہ سب نے ہی ہاتھ کھڑے کیے ہیں۔ جو بالکل لاسٹ میں بیٹھے ہیں اپنا نام بتائیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ایان۔ محمد ایان بھائی، سوالات کے جوابات دے لیں گے آپ؟ ہیں پکا؟ پیچھے رہ گئے تو کوشش کریں گے۔ ایان بھائی یہاں سے سلیکٹ ہوئے ہیں۔ جی بھائی جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ کچھ ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں، سارے ہی ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں، جن کے پاس مائک ہے، اپنا نام بتائیں گے جناب؟ محمد عفان رضا۔ محمد عفان رضا۔ ایان اور عفان دونوں کے آخر میں نون آتا ہے۔ کریں گے مقابلہ؟ جی آگے بڑھیں گے یا ایان بھائی کو آگے بڑھائیں گے؟ آگے بڑھیں گے۔ آگے خود بڑھیں گے۔ تو آئیں گے جناب بورڈ کی طرف، ماشاءاللہ مائک رکھ دیں گے۔ جی تو مقابلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، بتائیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کس مہینے میں کروائی؟ اس اسلامی مہینے کا نام بتانا ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی تھی۔ اسلامی مہینے کا نام بتانا ہے۔ وہ کون سا مبارک مہینہ ہے جس میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی؟ ٹھیک ہے، وہ کون سا مبارک مہینہ ہے؟ دن نہیں بتانا بلکہ مہینہ بتانا ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ چلیں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں، وہ شعبان کے قریب قریب مہینہ ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ جی بچوں، دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں مختلف رکعتیں ہوتی ہیں، 2 رکعت والی بھی نماز ہوتی ہے، 3 والی بھی، 4 رکعت والی بھی۔ ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں وہ تعداد بتانی ہے، 1 2 3 کتنے سجدے کرتے ہیں نماز میں؟ جب ہم ایک رکعت پڑھتے ہیں تو ایک رکعت میں بچوں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ ہر رکعت میں سجدوں کی تعداد، ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت کون سی نماز میں پڑھتے ہیں؟ اس نماز کا نام بتانا ہے جس میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ یہ بھی اشارہ دیتا ہوں کہ وہ روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور رات کی نمازوں میں وہ شامل ہے۔ 2 اشارے دیے آپ کو، ماشاءاللہ۔ چوتھا سوال بچوں یہ ہے کہ جنت کی چابی کس چیز کو کہا گیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی عبادت ہے جس کو بچوں کیا کہا گیا ہے؟ جنت کی چابی کی۔ جنت کی چابی کس عمل کو کہا گیا ہے؟ اس عمل کا نام بتانا ہے۔ جنت کی چابی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ کوشش کی گئی ہے جواب دینے کی۔ 5واں سوال یہ ہے، بتائیے کھانا کیا بچھا کر کھانا چاہیے؟ کھانا کھانے سے پہلے ہم کچھ بچھاتے ہیں، وہ کیا بچھاتے ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کا نام بتانا ہے۔ کھانا کیا بچھا کر کھانا چاہیے؟
وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم بچھاتے ہیں اور پھر اس پر کھانا رکھ کر کھاتے ہیں؟ اشارہ دے دیا میں نے، دال سے اس کا نام آتا ہے۔ چلیں جی، کوشش کی گئی۔ آخری سوال آپ دونوں سے یہ ہے، بتائیے وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ کون سے کلمات ہیں جو ہم وضو کی ابتدا میں وضو سے پہلے پڑھتے ہیں؟ بڑے پیارے کلمات ہیں اور بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ چلیں اس میں بھی اشارہ دیتا ہوں، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے پڑھنے سے کام میں برکت بھی ہو جاتی ہے، یہ بڑے فضائل بھی ہیں۔ ایک اور بہت بڑا اشارہ دیتا ہوں آپ کو، قرآن مجید کی سورتوں کے شروع میں سورہ توبہ کے علاوہ قرآن مجید کی سورتوں کی ابتدا میں بھی وہ کلمات لکھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو دونوں جانب سے جوابات دینے کا سلسلہ مکمل ہوا۔ اب چیک کریں گے کہ کون آگے بڑھا اور کس نے آگے بڑھا دیا۔ کیسے ہیں جناب، ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں گے عفان بھائی نے کتنے سوالات کے جوابات درست دیے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پہلے سوال کا جواب تھا رجب شریف کا مہینہ، معراج رجب شریف کے مہینے میں ہوئی، ان کا پہلا جواب ماشاءاللہ۔ دوسرے سوال کا جواب تھا 2، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ان کا یہ جواب بھی درست ہے، دعائے قنوت نماز وتر میں پڑھی جاتی ہے، ان کا یہ جواب بھی درست ہے، کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ جنت کی چابی کسے کہا گیا؟ نماز کو کہا گیا، ان کا یہ جواب بھی درست ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہم جو چیز بچھاتے ہیں اس کو دسترخوان کہا جاتا ہے، ان کا یہ جواب بھی درست ہے، کوئی غلطی نہیں ہو رہی ماشاءاللہ۔ وضو کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ شریف پڑھتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ اس طرح ہمارے عفان بھائی آگے بڑھ چکے ہیں۔ جی بڑھیں گے دوسری جانب ایان صاحب کے پاس۔ کیسے ہیں ایان بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ نے جوابات تو سن لیے، کہیں کوئی غلطی ہے؟ مجھے تو لگ رہی ہے ایک جگہ غلطی۔ چلے پھر دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تھا رجب شریف، ان کا جواب درست ہے، دوسرے سوال کا جواب تھا 2، ان کا یہ جواب بھی درست ہے، تیسرے سوال کا جواب تھا نماز وتر کی نماز، ان کا یہ جواب بھی درست ہے، چوتھے سوال کا جواب تھا نماز کو جنت کی چابی کہا گیا، نماز کو انہوں نے کہا رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جنت کی چابی کہا کس کو گیا؟ نماز کو، تو ان کا یہ جواب درست نہ ہو سکا۔ اور پانچویں سوال کا جواب تھا دسترخوان، ان کا یہ جواب درست ہے، چھٹے سوال کا جواب بھی ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا کہنا درست ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے عفان بھائی آگے بڑھ چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ سیگمنٹ چونکہ آخری تھا تو اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیارے پیارے بچوں کے ساتھ پھر دوبارہ سیگمنٹس لے کر نبی کریم علیہ السلام کی احادیث اور قرآن مجید کے فضائل اور قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہا کریے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل